بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ مقدسہ کے اندر ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرا ایک جرم ایسا ہے جو مجھے سونے نہیں دیتا، مجھے ہر وقت احساس ندامت اور احساس شرمندگی رہتا ہے، ایک بوجھ ہے میرے دل پہ۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا ایسا کیا جرم ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت کا دور تھا، میری بیوی حاملہ تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا کہ میں ایک بار سفر پہ نکلا، واپس آیا تو میرے گھر کے اندر میری بیوی کو بیٹی عطا ہوئی تھی۔ اب معاشرے کے رسم و رواج، معاشرے کے تانوں اور لوگوں میں اپنی ناک کو اونچا رکھنے کے لیے میرے دل میں کبھی خیال آتا کہ اسے رسم و رواج کے مطابق زندہ دفن کر دوں، کبھی پھر میرے دل میں شفقت کے جذبات ابھرتے اور میں اس کام سے رک جاتا، لیکن آخر لوگوں کی باتوں سے، برادری کے طعنوں سے تنگ آ کر کے میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میری بیٹی اس عمر کو پہنچ چکی تھی کہ وہ میرا ہاتھ پکڑ کے چل سکتی تھی۔ کتنے سنگ دل لمحات تھے وہ کہ وہ بیٹی جو باپ کی انگلی پکڑ کے چل سکتی تھی۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اسے تیار کیا جائے، اسے تیار کیا، میں نے اپنے ایک کندھے پہ کسی رکھی زمین کھودنے کے لیے اور دور جنگل میں لے کر کے گیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں زمین کھود رہا تھا، مٹی میرے کپڑوں پہ لگتی تھی، وہ بیٹی جسے میں زندہ دفن کرنے کی تیاری کر رہا تھا، وہی بیٹی آگے بڑھ بڑھ کر کے میرے کپڑوں اور میرے جسم، میرے چہرے سے وہ مٹی اپنے پلو کے ساتھ صاف کر رہی تھی۔ ایک طرف بیٹی کا باپ کے ساتھ پیار دیکھیے اور دوسری طرف سنگ دل لمحات کی یہ عجب کہانی دیکھیے کہ بیٹی اتنے محبت اور شفقت بھرے رویے سے پیش آ رہی ہے، لیکن باپ کے دل کے اندر جو باپ ہونے کا احساس ہوتا ہے وہ برادری کے لوگوں کے طعنوں کی وجہ سے کہیں دب چکا تھا۔ کہتا ہے کہ جب میں نے گڑھا کھود لیا، میں نے اپنی اس بیٹی کو اس گڑھے کے اندر دھکا دیا۔ انسان چند لمحات کے لیے تصورات کی دنیا میں جا کر کے تو دیکھے کہ اس بیٹی نے اپنے باپ سے التجا تو کی ہوگی، اس نے پوچھا تو ہوگا کہ ابا جان میرا قصور کیا ہے، مجھے کس جرم کی پاداش کے اندر یہ سزا دی جا رہی ہے، ابا جان میں نے آپ کا کیا بگاڑا، ابا جان میں نے آپ کا کیا نقصان کیا، ابا جان مجھے زندہ چھوڑ دیجئے، اگر کبھی تنگ کیا ہے تو پھر تنگ نہیں کروں گی، میں گھر کے ایک کونے میں چپ کر کے بیٹھی رہوں گی، میں تمہارے آنگن کے اندر چھلانگے لگا کے کھیلوں گی نہیں، اے بابا جان میں کسی چیز کی فرمائش نہ کروں گی، میں اپنی حسرتیں دبا لوں گی، اے بابا جان میں اپنی خواہشات کو چھپا لوں گی، کسی چیز کی طلب نہیں کروں گی آپ سے، بابا جان مجھے زندہ چھوڑ دیجئے۔ شاید اس بیٹی نے یہ کہا ہو، لیکن وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن تو کر دیا، لیکن آج تک یہ بوجھ میرے دل سے نہیں اترا۔ یہ اتنا سنگین جرم ہے، اتنا سنگین جرم ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب اس لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ جسے زندہ دفن کیا گیا، جسے مار دیا گیا، کہ تمہیں کس جرم کی پاداش کے اندر یہ سزا دی۔ یہ آیت بظاہر ہمیں اتنا ہی سبق دے رہی ہے کہ قیامت کے دن یہ سوالات و جوابات بھی ہونے ہیں، لیکن ذرا اس آیت کی گہرائی کے اندر جا کر کے تو دیکھیں کہ بے نمازی سے اللہ بلا واسطہ سوال کرے گا کہ تو نمازیں کیوں نہیں پڑھتا تھا، حرام کمانے والے سے سوال ہوگا کہ تو نے حرام کیوں کمایا، جس نے اللہ کے راستے پہ خرچ نہیں کیا سوال ہوگا کہ تو نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیوں نہیں کیا۔ ہر مجرم سے اس کے جرم کا بغیر کسی واسطے کے سوال کیا جائے گا، لیکن بیٹی کو زندہ دفن کرنے والا، بیٹی کو بچپن میں مار دینے والا، بیٹی کو قتل کر دینے والا شخص یہ اتنا بڑا مجرم ہوگا کہ اللہ کریم اس سے خود سوال بھی نہیں فرمائے گا، کیونکہ جس کے ساتھ انسان گفتگو کرتا ہے، جس کے ساتھ بندہ بولتا ہے، جس سے کوئی سوال پوچھا جاتا ہے، اس کی طرف دیکھ کر کے سوال پوچھا جاتا ہے۔ بیٹی کو زندہ دفن کرنے والا، بیٹی کو بچپن کے اندر قتل کر دینے والا اتنا بڑا مجرم ہے، بیٹی سے زندہ رہنے کا حق چھیننے والا اتنا بڑا مجرم ہے کہ اللہ کی ذات قیامت کے دن اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں فرمائے گی۔ ارباب ذی قدر، عورت بحیثیت عورت بیٹی کے روپ میں اس کائنات میں آتی ہے، اور اس کا پہلا حق زندہ رہنے کا حق ہے، اور یہ حق اسے اللہ نے دیا ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایسا شخص جس کے ہاں بیٹی ہو اور وہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہ کرے، اپنی بیٹی کو قتل نہ کرے، اپنی بیٹی کو جان سے نہ مارے،
بلکہ اس کی پرورش کرے۔ پھر فرمایا کہ اس کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے، اور ارشاد فرمایا کہ اپنے بیٹوں کو بیٹی پہ فوقیت نہ دے، بیٹی کو برابری کا حق دے، اس کی اچھی پرورش کرے، اس کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرے، کل کو اس کو اپنے گھر کا کر دے۔ تو نبی رحمت علیہ صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو میں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ تو عورت بحیثیت بیٹی خدا کا اتنا بڑا کرم ہے کہ اس کی پرورش کرنے پہ، اس کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنے پہ، اس کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آنے پہ، اس عمل کے بدلے میں بندے کو اللہ کی جنت نصیب ہوتی ہے۔